نہ ریڑھی والا اٹھتا ہے، نہ سائنسدان اٹھتا ہے، نہ تاجر اٹھتا ہے، نہ مزدور اٹھتا ہے، 95 آدمی بغاوت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہوں، 700 دفعہ جس حکم کو قرآن میں پھیرایا گیا ہو۔ ایمان کے بعد عبادات میں سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ ہے وہ نماز ہے، 700 دفعہ اس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار شیطان نے کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ تو 700 دفعہ جس حکم کو اتارا گیا اور پھر اسے توڑا جائے، اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر بطور تحفہ کے عنایت فرمایا، اور اس کی عظمت اور اہمیت کو دل میں بٹھانے کے لیے 50 نمازیں دیں، دینی 5 ہی تھیں، 50 سے ابتدا کی، یہ بات بتانے کے لیے کہ بہت بڑا کام تمہیں دیا جا رہا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ بیٹھ کے اپنے رب کی بندگی کرو۔ پھر گھٹاتے ہوئے 5 کٹھی کی دیر، چلو بھائی 45 معاف 5، ایک دفعہ گئے 5 معاف ہوئے، پھر گئے 5 معاف ہوئے، پھر گئے کہاں سے؟ چھٹے آسمان سے واپس جاتے تھے سدرۃ المنتہا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے۔ یہ اللہ ہی نے سارا نظام چلایا، موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، ملاقات کروا دی، کیا ہوا کہ 50 نماز، بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیں واپس جائیں، کون پڑھے گا؟ واپس گئے، اچھا چلو بھائی 5 معاف ہیں، پھر واپس آئے، کیا ہوا؟ 5 نہیں بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں، پھر 5 اور 5 اور 5 اور، جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ زیادہ ہیں، واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے ایوب ریسرچ والے، واپس جائیں، 2-4 ہی پڑھیں گے، باقی سارے چائے پیتے رہیں گے، یا رسول اللہ واپس جائیں، کہا نہیں اب مجھے شرم آتی، اب نہیں جاتا ہوں۔ آپ کو ڈر یہ تھا کہ 5 معاف ہو رہی، کہیں یہ بھی نہ معاف ہو اور میری امت محروم ہو جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میری امت پہ تو 2 فرض ہوئی تھی، انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی تھی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ انہوں نے چونکہ تجربہ کیا تھا، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بول رہے تھے۔ بنو اسرائیل پہ 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، بس، باقی نفل کو جتنے مرضی پڑھے 2 نماز، اور اس میں رکوع کوئی نہیں تھا، اللہ اکبر سیدھا سجدے میں، اور اس میں تلاوت کوئی نہیں تھی، جو کہ اپنی کتاب تو یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، تورات زبور انجیل نے مٹ جانا تھا، تو اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا کہ اس کو یاد کو نہیں کر سکتا تھا، تو لہٰذا ان کی نماز میں تسبیح ہوتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بھی ان کی زبان میں تھا، الحمدللہ اللہ اکبر، وہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے، اور پھر سیدھے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کو مزین کیا قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کو باقی رکھنا تھا تو اس کے حافظ پیدا فرما دیے۔ دنیا میں واحد کتاب ہے جو بن سمجھے یاد کی جاتی ہے، بن سمجھے یاد کرائی جاتی ہے، یاد کرنے والا بچہ ہے پاکستانی جس کو پتہ ہی نہیں میں کیا یاد کر رہا ہوں، یاد کرانے والا استاد قاری ہے جس نے عربی کو نہیں پڑھا، اسے کچھ پتہ نہیں میں کیا یاد کرا رہا ہوں، اور اس کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو نزلے کی دوا بھی اپنی تنخواہ میں سے نہیں لے سکتا، اس کے بچے کی شادی ہو تو اپنی تنخواہ میں 1 جوڑا کپڑے لے کر اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، اتنی قلیل تنخواہ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو چٹائی کے ساتھ سی کر بیٹھا ہوا ہے، اور ساری زندگی اس کی ایک کمرے میں گزر جاتی ہے، درسگاہ سے گھر، گھر سے درسگاہ، اتنی بڑی مشقت پر اس کو کس نے آمادہ کیا ہے؟ یہ آسمان کا غیبی نظام ہے جس نے قلوب کو مسخر کر دیا ہے، اور ایک طبقہ یاد کر رہا ہے، دوسرا یاد کرا رہا ہے۔ جب روس میں کمیونسٹ عروج پر تھے، برزنف کا دور تھا، تو 1982 میں گیا تھا انگلینڈ جماعت میں، تو وہاں 4 آدمی ملے، انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے رشیا گئے تھے جماعت میں، تو جیسے یہاں وہ کمرہ، وہ دروازہ ہوتا ہے، اس میں گزرو تو جو بھی کوئی چیز سٹیل کی ہوتی ہے تو وہ ٹاں ٹاں کرنے لگتا ہے، تو رشیا میں ماسکو ایئرپورٹ پر جو آلہ تھا وہ کاغذ پہ ٹاں ٹاں کرتا تھا کہ کسی قسم کا کوئی لٹریچر اندر نہیں جانا چاہیے، کہ ایک ملائیشین ساتھ تھا ہمارے، اس کو وہ آلہ لگائیں تو وہ آلہ بولے، تو اس کے کرتا دیکھا، شلوار دیکھی، کچھ بھی نہیں، انہوں نے اس کے کپڑے اتروا دیے، کچھ بھی نہیں، آخر جب وہ انہیں جرابیں اترائیں تو جراب کے اندر ایک کاغذ کہیں سے پھنسا ہوا تھا جس پر وہ آلہ ٹاں 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 کر رہا تھا، اس قدر سختی۔ لیکن میرے رب کا نظام کیا ہے کہ ہم ایک جگہ تھے تو ایک بچے نے ہمارا بازو پکڑا، پہلے اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے تو نہیں، کوئی نہیں تھا، تو اس نے بازو پکڑا اور لے کے کمرے میں گیا اور دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے میرے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔
زبانی. اور پھر مجھ سے کہنے لگا اشارے میں کہ تو بھی سنا. تو میں کہا مجھے تو آتا نہیں, وہی 10 صورتیں آتی ہیں. تو کہنے لگے پھر ہم نے وہاں پوچھا کہ آپ لوگوں نے قرآن کو کیسے باقی رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم پر یہ ہوا 1917 میں لینن میں اسٹالن مرا ہے, 1917 سے 1953 تک 1 کروڑ انسان ذبح ہوا اور اس میں اکثر مسلمان تھے. تو کہنے لگے ہم تہ خانوں میں چلے گئے اور اپنے بچوں کو زبانی یاد کرایا, زبان سے زبان, سینے سے سینہ, سب کچھ مٹا دیا, مسجدیں بند کر دیں, مدرسے بند کر دیے, پر قرآن پھر بھی زندہ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا فرمائی جس میں قرآن کی تلاوت ہے. اب جتنی مرضی لمبی نماز ہو, اگر قرآن سے ذرا بھی ذوق ہو تو طبیعت تنگ نہ پڑے گی. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا تھا مکے میں, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, امیر المومنین تھے اس وقت, حج کا موسم, وہ آئے, ان کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا, ہاتھ میں جوتا تھا, ایک طرف جوتا رکھا اور میرے برابر نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر. کہنے لگے مجھے جستجو ہو گئی, دیکھو کیا پڑھیں. تو انہوں نے الف لام میم سے شروع کر دیا. پہلی رکعت الف لام میم, سورت بقرہ گئی, آل عمران گئی, نساء گئی, مائدہ گئی, چلتے چلتے میں نے کہا یہ کہاں جا کے رکوع کریں گے؟ والناس پہ جا کے رکوع کیا. ایک رکعت میں سارا ہی قرآن پڑھ دی. دوسری رکعت کے لیے بھی کچھ نہیں بچا کے رکھا, ایک رکعت میں سارا قرآن. جب تھوڑا سا جی لگ جائے تو پھر نماز ایک مرغوب ترین عمل بن جاتا ہے. جب نماز کا وقت ہوتا تو ہمارے نبی فرماتے بلال ارحنا بہا, ارے اذان دے, مجھے راحت پہنچا, مجھے راحت پہنچا. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. عربی زبان میں جب لذت اپنے انتہا پر پہنچے تو اسے قرۃ العین سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے تہجد میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد دفعہ سوچ میں پڑ جاتی کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا, کہیں وصال تو نہیں ہو گیا. اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پنڈلیاں سوج کر پھٹ جاتی تھیں اور ان میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا. چلو ہم اتنے لمبے سجدے دیں, پر اذان پر ایوب ریسرچ بند تو ہو جائے, کلرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک سارے نماز کے لیے مسجد میں موجود ہوں کہ یا اللہ بس تیرے در پر آ گئے, حاضر ہیں. یہ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے جو انسانیت کو صراط مستقیم